بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے 13 ہجری سکے کے متعلق تو سنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ 13 ہجری کا نہیں بلکہ 1300 ہجری کا سکہ ہے، اور بعض لوگ اس کو انڈین ٹیمپل ٹوکن کہتے ہیں، اور کچھ سکوں کے شوقین لوگ اس کو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا سکہ قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے، سب سے پہلے اسلامی سکوں کی تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ کس مسلم حکمران نے کب اسلامی سکے جاری کیے۔ جان ہولڈن کی کتاب منی پاور اینڈ پالیٹکس ان ارلی اسلامک سیریا میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے بھرپور کوشش کی کہ ان کی اپنی مقامی اسلامی نقدی یا سکے ہونے چاہیے۔ ابتدائی طور پر تانبے اور چاندی کے سکے جاری ہوئے، اور پھر بعد میں طلائی سکے بھی جاری کیے گئے۔ جان ہولڈن کے مطابق خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بلاد شام کے شہر علاقے فتح ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے 17 ہجری میں محکوم قوم پر ٹیکس بھی نافذ کیا، تو اس کے ساتھ ہی فلس بھی جاری کیا جو تعداد میں کم تھے، اور جو ٹکسالوں میں پہلے سے بنے ہوئے تھے ان پر اپنا نام یا تحریر کندہ کروائیں۔ فلس بازنطینی سکوں کی نقل پر بنایا گیا تھا۔ 1871 میں لوئس فلیسین ڈسلسی نے ایک بازنطینی سکے پر تحقیق کی تو اس کو حضرت خالد بن ولید کا سکہ قرار دیا۔ اس کے اوپر 15 ہجری بھی لکھی ہوئی تھی، اور یہ تبریہ سے جاری ہوا تھا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں شام اور فلسطین فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجے تھے، اور اس مسجد پر بھی 13 ہجری لکھا ہوا ہے۔ بیت المقدس 15 یا 17 ہجری میں فتح ہوا تھا، لیکن شام کے کچھ علاقے پہلے ہی فتح ہو چکے تھے۔ سکے پر جو مسجد بنی ہے یہ مسجد نبوی نہیں ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مٹی، گارے اور کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ جیسا کہ جان ہولڈن نے بتایا تھا کہ فلس بازنطینی سکوں کی نقل پر بنایا گیا تھا۔ ان سکوں کے ایک جانب تو قیصر روم ہرکل اور اس کے 2 فرزند کی تصویر کندہ ہے، یعنی یہ دونوں جانشین بھی تھے۔ سکے کے دوسری طرف اکثر ٹرو کراس بنی ہوتی تھی۔ یہ سلیب بیت المقدس کے قریب ہولی سیپلیکر چرچ میں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ 13 ہجری سکہ بھی اسی نقل پر بنایا گیا ہے۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور 13 ہجری میں ہی حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے۔ ہرکل کی طرح ایک خلیفہ نے اپنے بعد میں آنے والے خلفاء کے نام سکے پر تحریر کیے۔ نعیم بن حماد اور ابو داؤد کی روایات میں چاروں خلفائے راشدین کے نام اور ان کی ترتیب بھی ملتی ہے۔ سکے کے دوسری طرف جو مسجد بنی ہے، میں نے اسے مسجد اقصیٰ اس لیے کہا کہ اس کا نقشہ مسجد اقصیٰ سے ملتا جلتا ہے۔ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصیٰ کس طرح کی بنی تھی، اس کا خاکہ بائبل اور اسلامک کتب میں مل جاتا ہے۔ آج کل یہودی جو تھرڈ ٹیمپل دکھا رہے ہیں مستطیل شکل میں، مسجد اقصیٰ یا ہیکل سلیمانی ایسا نہیں تھا۔ 1883 میں بائبل کے عالم تھامس نیو بیری نے ہیکل کا سنہری نمونہ متعارف کروایا۔ تاریخ یعقوبی میں بھی ہیکل کو سنہری بتایا گیا ہے۔ بائبل اور اسلامی روایات کے مطابق ہیکل میں 2 ستون تھے جو بلندی میں 18 ہاتھ، اور ان ستونوں کے تاج سوسن کے درخت کی شکل کے تھے، اور ان تاج کی لمبائی مزید 5 ہاتھ بلند تھی۔ یہ پیالے نما بنے ہوئے تھے۔ ایک تاج پر کھجور اور سوسن کے پھول بنائے گئے تھے، جن پر مزید 200 چھوٹے چھوٹے انار لگائے گئے تھے۔ تاریخ ابن خلدون کے مطابق رومی جرنیل فمکیوس نے ہیکل سلیمانی کے کئی برجوں کو گرا دیا تھا۔ سکندر نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا
تو ان برجوں کو دوبارہ درست کروا دیا تھا۔ بائبل میں برجوں کا ذکر نہیں، صرف ستونوں کا ذکر ملتا ہے، جس کو بوآز اور یقین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہیکل سلیمانی میں نماز پڑھائی، یعنی اس وقت مسجد اقصی موجود تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، معراج کی رات مسجد کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں جو خیال رکھتا ہے یعنی مجاور نے بڑائی کو بھی بلایا اور اس کو درست کروایا، مگر پھر بھی وہ بند نہیں ہوا اور صبح وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سکے پر بنی مسجد کو دیکھیں تو اس کے 6 مینار یا ان کو برج کہہ لیں اور ایک بڑا گنبد یہودیوں کی مذہبی شمعدان منورہ کی نقل پر بنا نظر آ رہا ہے۔ رومن بھی اپنے سکوں پر اپنی مذہبی عبادت گاہیں کندہ کروایا کرتے تھے۔ ان 6 میناروں اور گنبد پر مزید چھوٹے چھوٹے انار کی شکل کے برج بنے ہوئے ہیں۔ ان میناروں کے ستونوں پر عمودی لائنیں نظر آ رہی ہیں، جو یونانی اور رومن فن تعمیر کی نقل ہے۔ روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی بہت زیادہ محرابوں اور ستونوں پر مشتمل تھا۔ اس سکے پر بھی رومی اور یونانی طرح کی محرابیں مثلث یعنی ٹرائی اینگل کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ انار یہودیوں کا مذہبی پھل ہے۔ ان کے ربی اپنے کپڑوں میں چھوٹی گھنٹیوں کے ساتھ چھوٹے اناروں کی کڑھائی بھی کروایا کرتے تھے۔ یہودیوں کے ہیکل کے باہر انار کی شکل کے ستون بنے ہوئے ملتے ہیں اور ان کی محرابیں مثلث ہوتی ہیں۔ یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جو ستون بنواتے ہیں، ان کا تاج سوسن کے پودے کی شبیہ جیسا ہوتا ہے۔ دیواروں پر اور چھتوں پر سوسن، انار اور کنول کے پھولوں کی نقاشی کرواتے ہیں۔ سکے پر بھی مسجد کے گنبد پر سوسن کے پھول کی طرح نقاشی نظر آتی ہے اور محرابوں پر جو روشن دان بنے ہیں، ان کا نقشہ آج بھی اصلی مسجد اقصی جو تہہ خانے میں موجود ہے اس کے روشن دانوں کی طرح ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سکے پر موجود مسجد اصل میں مسجد اقصی کا ہی نقش ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق کے سکوں پر پہلا کلمہ بسم اللہ اور ان کا اپنا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس سکے پر بھی کلمہ لکھا ہوا ہے اور حضرت عمر کا نام سب سے نیچے لکھا ہوا ہے اور ان کے نام کے نیچے مزید شام کا مشہور خنجر بنا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 100 یا 200 سال پہلے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے، برِ صغیر پاک و ہند میں اصلی سکے کی نقل پر تعویذ بنوائے گئے تو کچھ سکوں پر مسجد کی بجائے براق کی تصویر بھی کندہ کروائی گئی۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سکے پر بنی مسجد اصل میں مسجد اقصی ہے، کیونکہ براق اور مسجد اقصی کا ذکر اکٹھا ملتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے اور تیسرا تعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے معراج کی تصدیق کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سکہ اس وقت جاری کیا جب فلسطین فتح کرنے کے لیے لشکر 13 ہجری میں ہی بھیجا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس سکے کو جاری کرنے کے لیے ساری تیاری مکمل کی گئی ہو اور ان کے وفات کے بعد حضرت عمر فاروق نے یہ سکہ جاری کیا ہو، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے نام کے نیچے ایک خنجر بنا ہے، اس کو شام کا مشہور خنجر بھی کہتے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت حکمران حضرت عمر فاروق ہو سکتے ہیں۔ اور اگر مجھے مزید معلومات ملی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔